بچہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، کل اللہ تعالیٰ اگر وہ قرآن کا صحیح طریقے سے اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن پڑھنے والے جس طریقے سے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں پڑھتا تھا، تو کھینچ کھینچ کر کے قرآن کو پڑھتا تھا، تو جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا چلا جا۔ ہو لوگو، ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، قرآن پڑھ کر کے ہم جنت کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں، اللہ ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے، مگر ہم جنت کی سیڑھی میں چڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ محمد کے ہر دشت کو سینے کو، ہر دشت کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینے میں ہم ایسے بسائیں گے۔ 5 بچے ہیں جو اس مدرسے سے قرآن کے حافظ بن کر کے نکل رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی نظر میں قرآن کا حافظ شاید اتنا مہتو نہیں رکھتا، اتنا امپورٹنس ہم نہیں دیتے، اتنی اہمیت ہم نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے۔ ذرا رب کے قرآن سے پوچھو کہ حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہے، ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں دیکھو کہ قرآن کے حافظ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی جلدی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی کے اوپر بہت طریقے کے ظلم و ستم ہوئے، مگر آپ نے بد دعا نہیں کی۔ بہت ریئر کیس ایسا ملتا ہے، بہت شاذ و نادر ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلے۔ ایک موقع ہمیں سیرت النبی کے اندر ملتا ہے جب اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں، کچھ قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور دھوکے سے فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، فریب کر کے وہ اللہ کے نبی کے 70 ایسے صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے، ان 70 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں اور راستے میں غداری کر کے، فراڈ کر کے ان 70 صحابہ کو شہید کر ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، 1 مہینہ کنٹینیو آپ نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے آپ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اور قنوت نازلہ میں آپ ان کافروں کا نام لے کر کے، ان کے قبیلوں کا نام لے کر کے بد دعا کرتے ہیں۔ او لوگوں، تمہاری نظر میں قرآن کے حافظ کی اہمیت ہو یا نہ ہو، میرے نبی کی نظر میں قرآن کے حافظ کی اور قرآن کے عالم کی اور قرآن کے قاری کی اہمیت دیکھو کہ قرآن کے قاریوں کے قتل پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ 1 مہینے تک قنوت نازلہ میں ان کے قاتلوں پر بد دعا کرتے رہے۔ تو قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم بہت اونچا مقام ہے اس کا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان 5 بچوں کو، ان کے خوش نصیب ماں باپ کو، جس دور میں دنیا نوکری کی طرف بھاگ رہی ہے، دنیا کے علوم اور ڈگری کی طرف بھاگ رہی ہے،
آپ نے اپنے بچے کو ایک مدرسے میں بھیجا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں سیمانچل کے اکثر مدرسے جاگیر سے چلتے ہیں. یہ بچے اپنے گھر کے عزت دار گھر کے بچے ہیں، لیکن جاگیر کی شکل میں یہ کسی کے دروازے پر جا کر کے ٹفن لے کر کے کھانا لاتے ہیں، اپنی عزت نفس کو بار بار کچلتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ قرآن پڑھنے آئے ہیں. ان کا مقصد قرآن سیکھنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھ پر مولانا توحید صاحب نے، میں نے اور دوسرے لوگوں نے دستار باندھی ہے، جو اس بات کی پہچان ہے کہ آج کے بعد سماج میں یہ حافظ جی کے نام سے یاد کیے جائیں گے، یہ حافظ قرآن کے نام سے یاد کیے جائیں گے. میں اپنے ان بچوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اسی سماج میں ہم نے ایسے بھی بچوں کو دیکھا ہے جو قرآن کے حافظ تو بن گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد غلط سنگت میں پڑ گئے، غلط راستے پہ چلے گئے، قرآن جتنا یاد تھا وہ بھلا بھی دیا، اور ان کے کیریکٹر اور ان کے کردار سے کہیں سے بھی یہ پرتیت نہیں ہوتا، یہ نہیں جھلکتا، یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن کے حافظ. اے مدرسہ دار القرآن سے حفظ کرنے والے میرے پیارے بچوں، تم سماج میں جب اپنے نام کے ساتھ حافظ کا ٹائٹل لے کر کے جا رہے ہو، اس ٹائٹل کی حفاظت کرنا. دنیا تمہاری حرکتوں کو دیکھنے کے بعد جسٹیفائی کرے گی، طے کرے گی کہ حافظ لوگ کیسے ہوتے ہیں. مارکیٹ سے تم گزرو گے، تمہارے سامنے بہت سارے غلط مناظر بھی آئیں گے، گندی چیزیں بھی تمہارے سامنے آفر کی جائیں گی، دیکھنے کو تمہیں اکسایا جائے گا، تمہیں آکرشت کیا جائے گا. لیکن تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن کی قدر کرتے رہنا، اور ان نامناسب چیزوں سے، ان گندی چیزوں سے، ان ولگر چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور اس قرآن کی حفاظت کرتے رہنا میرے بچوں. اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کو اچھی طریقے سے یاد رکھو. فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِّنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا، جس طریقے سے اونٹ کو اگر کسی کھونٹے میں باندھ دیا جائے تو اونٹ جس طریقے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم بھی آپ کے سینے سے نکلنے کی کوشش کرے گا. اس قرآن کو باندھ کے رکھنا، اس قرآن کو محفوظ کر کے رکھنا، قرآن کو اپنے دل سے، دماغ سے نکلنے مت دینا. میرے عزیزوں، بات نکلی ہے قرآن کی، تو ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور بہت سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں بھی عطا فرمائی. 4 کتابوں کا نام تو ہم بہت فیمس ہے، مشہور ہے، جانتے ہیں. داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تھی، ہمارے نبی کو قرآن ملا تھا. یہ تو ہم جانتے ہیں. بہت ساری کتابوں کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات یاد رکھو، جس طریقے سے اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. اب قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب دنیا میں آنے والی نہیں ہے. قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا. اب قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا. اب اگر مانا جائے گا کسی کتاب کے قانون کو، اگر کوئی کتاب بک آف لا ہے، اگر کوئی کتاب قانون کی کتاب ہے، تو وہ قرآن مجید ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو کون سے فرشتے کے ذریعے اتارا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین. اس قرآن کو لے کر کے جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کے سردار آئے. تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم، سب سے بہترین فرشتے حضرت جبریل اس قرآن کو لائے ہیں. قرآن جس ہستی کے اوپر اتارا گیا
اس ہستی کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کا اتارنے والا کون؟ رب العالمین۔ قرآن کو لے کر کے آنے والا فرشتہ کون؟ روح الامین۔ اور قرآن جس ہستی پر اترا وہ ہستی کون؟ رحمت للعالمین۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی سارے مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا۔ یہ میری ہی تقریر کے دوران مائک کو جو ہے گڑبڑ ہونا تھا، بار بار یہ چھوڑ رہا ہے، پکڑ رہا ہے۔ کہاں ہے بھیا مائک والے؟ پیسہ ویسا نہیں ملے گا آپ کو، بے فکر رہیے آپ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کون سے مہینے میں اترا؟ رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا مہینہ رمضان کا ہے۔ آج ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے، 15-16 سال پہلے 15-16 سال پہلے کسی آدمی نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا۔ غلطی کا احساس ہوا، اب وہ انسان کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس مسئلہ آیا، مولوی صاحب کفارہ کیا ہے؟ میں نے کہا 60 دن کنٹینیو روزہ رکھنا ہے، ایک دن کی بھی گیپنگ نہیں۔ ایک روزہ اگر آپ نے خراب کیا تو آپ کو 60 روزہ رکھنا ہے کنٹینیو، اور اگر 60 روزے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی اہمیت، اور رمضان کے روزے میں اگر کوئی یہ غلط کام کر دیتا ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ تو قرآن اترا ہے رمضان کے لیے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں قرآن اترا ہے، وہ رات بھی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ اے نبی اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو، تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ ایک رات جس رات میں قرآن اترا ہے، اس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے یہاں 84 سال سے بہتر ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ ہم نے قرآن کو بڑی آسانی سے حاصل کر لیا ہے، اس قرآن کی قدر ہم کو نہیں معلوم میرے بھائی۔ یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس قرآن کی قدر کرو، اس قرآن کی ویلو کو سمجھو، اس قرآن کی قیمت کو سمجھو۔ مان لیجئے ہائی اسکول اور انٹر کی پریچھا دینے والوں کو ہمارے یو پی میں یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، انٹر اور بی اے کرنے والوں کو یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے۔ اس ٹیبلٹ کو، اس لیپ ٹاپ کو ایک اسٹیٹ کا مکھیہ منتری دے رہا ہے تو اس کی بڑی ویلو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے موبائل پر میسج آ جائے، دیش کے پرائم منسٹر کا میسج آ جائے، اسٹیٹ کے چیف منسٹر کا میسج آ جائے، اور اس میں آپ کا نام لکھا ہو اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہو، آپ تو باغ ہو جائیں گے، اتنی بڑی ہستی کا میرے پاس میسج آیا۔ او لوگو، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسج ہے، یہ انتم سندیش ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ او لوگو، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے، مارگ درشن کا کام کرتا ہے،
صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب، لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پڑوسی ملک کے دورے پر ہیں، ایک کرسچن نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بائبل کی فلاں آیت پڑھی ہے، آپ نے غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں نے غلط کوٹ کیا ہے آپ پروف لا کے دے دو، میں مان لوں گا۔ اپنی دوسری تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں کہ بائبل کے انڈیا کے اندر کئی ہزار نسخے اور ان ہزاروں نسخوں میں بہت ڈیفرنس ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت انتر ہے، بائبل کے الگ الگ ایڈیشن میں بہت انتر ہے۔ دوسری طرف آ جاؤ قرآن کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس قرآن کی کاپی کے اوپر، اس قرآن کے نسخے کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے بھی پڑے تھے۔ اور معلوم ہے وہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ اے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا نکال سکو اس کو، ایک دم کوئی مروت نہیں، نکال دو اس کو، اور ایک دم خاموشی کے ساتھ تقریر سننے دیجیے، ڈونٹ ڈسٹرب، بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو قرآن کریم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کے جس نسخے پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے پڑے تھے وہ آج بھی تاشقند کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے، اور آپ کو جان کر کے آشچर्य ہوگا، حیرت ہوگی کہ اس قرآن میں اور آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے there is no difference، کوئی انتر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، یہ قرآن کا اعجاز۔ اتنا ہی نہیں، عثمان غنی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان سے انتقام لے لے گا، ان سے بدلہ لے لے گا، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی یہی آیت وہ پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں ان کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوا، اور عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ، او لوگو اگر تمہارا دل پاک اور صاف ہوتا تو قرآن کو سن کر کے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا، کبھی تمہارا دل آسودہ نہ ہوتا، کبھی تمہارے دل کو سیری حاصل نہ ہوتی کہ میں نے بہت قرآن پڑھ لیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ آخری بار تم نے قرآن کب پڑھا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر غور کرے، اس نے آخری بار بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ قرآن کب پڑھا تھا، ذرا بتا دینا مجھے۔ اب اگر میں یہ پوچھوں کہ آخری بار تم نے واٹس ایپ کب دیکھا تھا، کہو گے 10 منٹ پہلے۔ میں پوچھوں آخری بار تم نے فیس بک پر ریلز کب دیکھی تھی، مولانا صاحب ابھی تقریر سننے کے پہلے تو دیکھی تھی۔ تم نے لاسٹ ٹائم یوٹیوب کے شارٹس کب دیکھے تھے، ابھی تو تقریر میں آنے کے، جلسے میں آنے کے پہلے ہم نے دیکھا تھا۔ یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہو لوگوں، یہ دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ دل کٹھور ہو چکے ہیں، یہ دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کو قرآن اب اچھا نہیں لگتا، ہمارے دلوں کو قرآن، ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔
ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہوتا ہے. کبھی بکرا کھسی ذبح کرتے ہیں آپ یا بڑا جانور آپ ذبح کرتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے دل کتنا بڑا ہوتا ہے، دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ہمارا دل تو گوشت پوست کا معمولی بنا ہوا دل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. او لوگو، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی قرآن کو سہن نہ کر پاتا. یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. او لوگو، تمہارا پروردگار مثالیں بیان کر رہا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ عمر ابن خطاب کو دیکھو، اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں عمر بن خطاب. ایک دن خانے کعبہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے. عمر فاروق کے دل میں خیال آتا ہے، اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا اچھا کلام ہے، یہ ضرور کسی شاعر کی شاعری ہے، یہ ضرور کوئی پوئٹری ہے، کوئی کویتا ہے، کوئی شاعری ہے. شاعری پسند ہے نا آپ کو؟ ہمارے مئو سے اسید نام کا یہ بچہ آیا ہے. کیوں آیا ہے بھئی؟ آپ کو نعتیں سنا رہا ہے، حمد سنا رہا ہے، کلام سنا رہا ہے. شاعری پسند ہے آپ؟ پچھلے سال ایک پروگرام میں میں آیا تھا، کہیں پر عدنان پرتاپ گڑھی کو میں نے دیکھا، ان کو بلایا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، سفیان کو بلایا جا رہا ہے. شاعری پسند ہوتی ہے انسان کو، شاعری میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے. عمر فاروق نے قرآن کو سنا، قرآن اچھا لگا، قرآن دل کو بھایا، قرآن نے دل کو آکرشت کیا. عمر ابن خطاب نے کہا کہ ضرور یہ کسی شاعر کی شاعری ہے. ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. او لوگو، یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی کویتا نہیں ہے. تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، قرآن کوئی شاعری نہیں ہے. جب یہ خیال ریجیکٹ ہو گیا، حضرت عمر سوچنے لگے کہ اگر یہ قرآن شاعری نہیں ہے تب اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ قرآن میجک ہے، قرآن جادو ہے، قرآن کسی کاہن کی کہانت ہے. قرآن کے ذریعے محمد الرسول اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. او لوگو، یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو بھی نہیں ہے، یہ قرآن کسی کاہن کی کہانت بھی نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، رب العالمین نے نازل کیا ہے. حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی، ان کا دل تھوڑا سا سافٹ ہوا، مگر ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا. ایک دن بڑے غصے میں تلوار لے کر کے نکلے. راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں تلوار لے کر کے نکلا ہوں، آج محمد رسول اللہ کا مرڈر کر دوں گا، نعوذ باللہ، آپ کی ہتیا کر دوں گا، اسلام کا کام تمام کر دوں گا. حضرت نعیم دل ہی دل میں گھبرا گئے، زبان سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا. وہ جانتے تھے حضرت عمر بڑے موڈی آدمی ہیں، ان کے موڈ میں آ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. کہا کہ اے عمر، ایک کام کرو، پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں. کہا اچھا، میری بہن اسلام لے آئی، میرے بہنوئی اسلام لے آئے، ابھی چل کے بتاتا ہوں. وہاں سے راستہ بدل دیا. حضرت عمر کہاں پہنچے؟ بہن کے سسرال پہنچے، بہن کے گھر پہنچے.
اندر بہن بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. بہنوئی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں عمر ابن خطاب. جلدی سے قرآن کو چھپایا گیا، دروازے کو کھولا گیا. حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تو نے اسلام تو قبول کر لیا ہے میری بہن، اتنا غلط کام تم نے کیسے کر دیا؟ اتنا کہنے کے بعد اپنی بہن کو مارنے لگے. بہنوئی بچانے کے لیے آئے، بہنوئی کو بھی مارنے لگے. حضرت خباب تو ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے. بہنوئی بھی لہو لہان، بہن بھی لہو لہان. بہن نے کہا کہ اے عمر کان کھول کر کے سن لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا ستم کرنا ہے ستم کر لے. اے عمر اب اسلام ہمارے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب تو اسلام کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا. حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بہن جو کل تک اپنے بھائی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بھی باتیں نہیں کرتی تھی، آج کتنے دھڑلے سے میری باتوں کا جواب دے رہی ہے. اتنی ہمت میری بہن کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہا اچھا بہنا یہ بتا، وہ جو تو کلام پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ. حضرت عمر نے غسل کیا، پاک صاف ہو کر کے آئے. قرآن ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے پڑھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. حضرت عمر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے سینے میں جو دل تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے. جب تلاوت ختم کر چکے کہا کہ اے میری بہنا یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، ان کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچے جہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چھپے رہتے تھے اور اسلام کی وہیں پر تبلیغ کرتے تھے. دار ارقم میں پہنچ کر کے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں. اندر صحابہ کرام ڈر گئے کہ ارے عمر آئے، پتہ نہیں کیا ارادہ لے کے آئے. حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، آنے دو. دروازہ کھولا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اے اللہ کے نبی میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا. ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی. اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا. اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت پہنچ گئی. بیمار میں تکلیف 1000 روپے دان کیے. کیا نام ہے؟ عطاء الرحمان. کوئی محمد عطاء الرحمان بھائی ہیں، بہت بیمار ہیں، تکلیف میں، انہوں نے مدرسے کو 1000 کا تعاون پیش کیا ہے. اللہ ان کا یہ چندہ قبول کرے، ان کی بیماری سے ان کو شفا عطا فرمائے. تو قرآن کریم میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا. وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے. یہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ڈال رہا ہے؟ نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے،
تقریروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, جمعہ کے خطبوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. آؤ میں جواب دیتا ہوں. قرآن کا پہلا پارہ کھولو, اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. اے یہودیو, تم نے اتنے گناہ کیے, اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے, تمہارے دل سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, تمہارے دل پتھروں کے جیسے کٹھور ہو گئے, پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گئے ہمارے. اس دل پر اب قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی. اس قرآن کو سن کر کے ڈاکو لوگ ایمان لے آتے تھے. فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو, جس کا کام لوگوں کے مکان کی چھتوں پہ جا کر کے چھاپا مارنا اور ڈاکہ ڈالنا ہے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ کودتا ہے. رات کا سناٹا ہے, رات کا ٹائم ہے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گیا ہے, چوری کرنے گیا ہے, مال ہڑپنے گیا ہے. اور رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اور قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑ جاتی ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا, وہ ٹائم نہیں آیا, وہ وقت نہیں آیا جب ایمان والوں کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض نے, فوراً اس کے دل پر اثر ہوا. ڈاکو ہے, چور ہے, ڈاکہ ڈال کے اپنا خرچہ چلاتا ہے. قرآن کی آیت سنی, ڈائریکٹ دل پر اثر ہوا. اس نے کہا نہیں ہے اللہ, ٹائم آ چکا ہے, ٹائم آ چکا ہے اللہ, میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں, آج کے بعد چوری نہیں کروں گا, آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا. فضیل ابن عیاض نے اتنی سچی توبہ کی, کل تک جو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا, جو چوری کیا کرتا تھا, جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھا کرتا تھا, آج اللہ کا اتنا نیک بندہ ہو گیا کہ دن رات 24 گھنٹے وہ خانے کعبہ کے پاس رہنے لگا, اللہ کے گھر میں رہنے لگا. اتنا بڑا عابد, اتنا بڑا زاہد بن گیا, اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا. قرآن تو وہی ہے میرے بھائی. دل بدل گئے ہمارے, نیتیں بدل گئی ہماری. قرآن کے اندر جو اثر 1400 سال پہلے تھا وہ اثر آج بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تھوڑا سافٹ کریں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام نے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی تھی. ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن سلمہ ہے. بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایسے جگہ رہتا تھا, ایسی لوکیشن پہ رہتا تھا کہ جب عرب میں کوئی قافلہ آتا تھا, مکے میں کوئی قافلہ آتا تھا, تو ہمارے گاؤں کے پاس سے, ہمارے ٹاؤن کے پاس سے گزرتا تھا. راستے میں مڈ راستے میں ہمارا گاؤں پڑتا تھا, قصبہ پڑتا تھا. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول آئے. ہم نے اس رسول کے بارے میں لوگوں سے ڈیٹیل پوچھی, لوگوں نے ڈیٹیل بتائی. میں نے پوچھا وہ نبی کیا پڑھ کے سناتے ہیں, تو لوگوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی. عمر بن سلمہ کی عمر ماتر 6 سال ہے, 6 یا 7 سال, 6 یا 7 سال کا بچہ ہے. اس نے اس قافلے کے لوگوں سے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے یاد کر لیا. اچھا یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب 5-6 سال کا بچہ یاد نہیں کر پاتا ہے. آپ کے بہار کے شیرشاہ آبادی علاقے کا رہنے والا بچہ ہے, اس کی لینگویج بنگلہ ہے, اس کی زبان ہندی اردو ہے, وہ تو جانتا بھی نہیں عربی زبان. وہ مدرسے میں آتا ہے, مولوی صاحب اسے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں, ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں, حفظ کراتے ہیں. کچھ بچے 6 مہینے میں, کچھ 1 سال میں, کچھ 1.5 سال میں, کچھ 2 سال میں قرآن یاد کر لیتے ہیں.
ہمارے ایک دوست کا بچہ ہے ممبئی میں، اس نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، 6 سال کا بچہ بھی قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو تکبر کے طور پہ یا بڑائی کے طور پہ مت لیجئے گا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن لگا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، میری والدہ اللہ مغفرت فرمائے، ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا، مسجدیں بند تھی، تالا لگا تھا مسجد میں، رمضان کے اندر تراویح کی نماز گھر میں پڑھنے کا معاملہ آیا، میرے گھر میں کوئی حافظ نہیں تھا، مجھے سورہ بقرہ یاد تھی، میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا یاد کر کے پڑھوں گا، تراویح گھر میں پڑھاؤں گا۔ عام دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، میرے پیچھے میری ماں پڑھے گی، میرے باپ پڑھیں گے، میرے بھائی لوگ پڑھیں گے، کیونکہ میں حافظ تو نہیں ہوں۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرشمہ تھا اس کا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی لکھنا تھا میرے مقدر میں کہ میری والدہ کا آخری رمضان ہے، ان کی زندگی کا لاسٹ رمضان ہے، اسی کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور تراویح کی نماز وہ میرے پیچھے پڑھ رہی ہے۔ پہلے دن میں نے آدھا پارہ پڑھایا، دوسرے دن پھر آدھا پارہ پڑھایا، تیسرے دن پھر آدھا پارہ، چوتھے دن پھر آدھا پارہ، 5ویں دن سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے، میں بیٹھ کر کے آدھا پارہ میں نے اور یاد کیا، رات میں تراویح میں پڑھ دیا میں نے، اگلے دن پھر آدھا پارہ یاد کر کے میں نے تراویح میں پڑھایا، اس طریقے سے تقریباً 10:30 11 پارے رمضان کی برکت سے میں نے یاد کر لیے۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میرے پیارے بھائیوں آدھا پارہ روز بیٹھ کر کے یاد کرتا تھا اور رات میں تراویح پڑھا دیتا تھا۔ یہ کوئی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، او لوگوں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں 6 سال کا بچہ تھا اور قرآن کو پڑھ پڑھ کے سن کر کے میں نے یاد کر لیا۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور میرے قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم اپنے گاؤں میں جا کر کے مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو، اور جو تم میں قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے اور قرآن سب سے زیادہ یاد جس کو ہے وہی تم کو نماز پڑھائے گا۔ جب میرے گاؤں کے لوگ آئے تو سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا، اور اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں جب لائے ہیں تو چیپٹر کیا قائم کیا ہے، باب امامت الصبی، کہ اگر بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے، قرآن اچھا پڑھ رہا ہے اور بچہ سمجھدار ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو بچے کو بھی امام بنا سکتے ہیں، بچے کو امام بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میرے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن تو اس کو یاد ہے، کہ چل بھائی تو نماز پڑھائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ایک ہی چادر تھی میرے پاس، ایک ہی چادر تھی، وہی لنگی بھی تھی اور وہی میرا کرتا بھی تھی، ایک ہی چادر میں پہنا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہن کر کے میں نماز پڑھاتا تھا۔ میرے پیچھے مردوں کی سب لگتی تھی اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی تھی۔ جب میں سجدے میں جاتا تھا تو کبھی کبھی پیچھے سے میری شرمگاہ دکھنے لگتی تھی، پیچھے سے میرا پاخانے کا راستہ دکھنے لگتا تھا۔ عورتوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ارے کم سے کم اپنے امام کا کو کپڑا تو ڈھنگ کا دے دو، ان کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ جاتی ہے۔
تب لوگوں نے مجھے خرید کر کے ایک دوسری چادر دی اور مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس ایک چادر کے پانے کے بعد ہوئی تھی۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنی نالج ہے، اتنی عقل ہے، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھو، نالج ہم حاصل کرتے ہیں 3 چیزوں سے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں۔ ہم کوئی چیز دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں۔ جیسے میری آنکھیں دیکھ رہی، سامنے ٹیوب لائٹ لگی ہے، وائٹ روشنی ہے، ہماری آنکھوں سے پتہ لگتا ہے یہ جھالر جو لگی ہے ریڈ کلر کی ہے، وائٹ کلر کی ہے۔ ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ کان سے سن کر کے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ میوزک بج رہا ہے، تقریر بج رہی ہے، قرآن کی تلاوت بج رہی ہے، خسر خسر ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ کان سے سن کر کے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سونگھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں، خوشبو ہے کہ بدبو ہے، مہک آ رہی ہے، اچھی مہک ہے، بری مہک ہے، سونگھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹچ کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ موبائل ہے، یہ سخت ہے کہ سافٹ ہے، یہ برف ہے، ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، ہم چھو کر کے بتا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں کھٹی ہے کہ میٹھی ہے، کڑوی ہے کہ اچھی ہے، ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں۔ ہم دیکھ کر کے، سن کر کے، چکھ کر کے، ٹچ کر کے ہم پتہ لگا سکتے کہ کون سی چیز کیسی ہے۔ مگر کبھی کبھی ہمارے یہ 5 جو سینس ہیں یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین کی کھڑکی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے، آپ کی آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرین کے باہر جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنے گھر اور مکانات ہیں، سب چل رہے ہیں، سب موو کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ آنکھوں کو لگ رہا ہے ایسا، مگر ریئل میں ایسا نہیں ہے۔ ریئل میں کیا ٹرین چل رہی ہے، کوئی پیڑ نہیں چل رہا ہے، کوئی مکان نہیں چل رہا ہے، مگر آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ مکان چل رہا ہے، پیڑ چل رہا ہے۔ تو آنکھیں دھوکہ کھا گئی۔ آپ کو بخار ہے، فیور ہو گیا آپ کو، میں آپ کے پاس میٹھی چائے لے کے آیا، آپ نے پیا، کہا ارے یار عبدالغفار صاحب آپ نے بڑی پھیکی چائے پلا دی۔ چائے تو میٹھی ہے مگر آپ کی زبان دھوکہ کھا گئی۔ کیوں؟ آپ کو فیور ہے، بخار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 5 سینس جو ہماری باڈی میں ہے یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب یہ دھوکہ کھاتے ہیں تو کون سی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ ہماری عقل بتاتا ہے، ہمارا برین بتاتا ہے، ہمارا مائنڈ بتاتا ہے۔ مگر مائنڈ بھی کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شادی کرتے ہیں، آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ ارے رشتہ دیکھنے کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی بہن موجود ہے نا، اس کی بہن اسی گھر میں رہتی ہے، اس گھر کے سارے طور طریقے جانتی ہے، بہن سے شادی کیوں نہیں کرا دیتے؟ عقل کہتی ہے جب شادی ہی کرنا ہے تو باہر کیوں رشتہ دیکھ رہے ہو، گھر کے اندر کیوں نہیں کر لیتے؟ مگر یہاں عقل کی نہیں چلے گی، یہاں چلے گی اللہ کی وحی کیا کہتی ہے، اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بہن اور بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں 5 سینس کام کرنا بند کر دے وہاں عقل کام کرتی ہے، اور جہاں عقل کام کرنا بند کر دے وہاں اللہ کی وحی کام کرتی ہے، اللہ کی شریعت کام کرتی ہے۔ اور اللہ کی شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام سنت ہے۔ انہی دونوں چیزوں کا نام شریعت ہے، انہی دونوں چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان 2 چیزوں کو جب تک تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے، قرآن اور حدیث، انہی دونوں چیزوں پر جب تک پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔
تو قرآن میرے پیارے ساتھیو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ تورات کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، زبور کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، انجیل کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، مگر جب قرآن اللہ نے نازل کیا تو اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او لوگو، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے ہیں، سارے نسخے اگر جلا بھی دیے جائیں، ختم بھی کر دیے جائیں، نشٹ بھی کر دیے جائیں، 5 سال کا بچہ آئے گا اور کہے گا آؤ مجھ سے سن لو، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن پڑھ کے سنا دے گا۔ یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا سسٹم رکھا ہے، اللہ نے قرآن کی سرکشا کا یہ سسٹم رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے بھائیو، قرآن شفا بھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا قرآن ہمارے بخار اور زکام کی دوا ہے، بچے کو نظر لگ گئی قرآن پڑھ کے دم کر دیا، کوئی بیمار ہو گیا قرآن پڑھ کے دم کر دیا۔ ہم نے قرآن کو جسم کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کے رکھا ہے۔ یقیناً قرآن فزیکل بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، مگر اس سے بڑھ کر کے قرآن روح کی بیماری کے لیے شفا ہے، قرآن اسپریچول بیماری کے لیے شفا ہے۔ روح کے اندر جو برائیاں ہیں، روح کے اندر جو بیماریاں ہیں، جیسے آپ کے روح کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو لالچ کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے جس کو حسد کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے مال کی محبت، ایک بیماری ہوتی ہے دنیا کی محبت۔ قرآن ان تمام بیماریوں سے آپ کے دل کو شفا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ او لوگو، یہ قرآن تو بہت بڑی نصیحت ہے اور قرآن تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ برکت والی کتاب ہے یہ قرآن۔ دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھو گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا فلہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 نیکی کے برابر ہے۔ تو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم الف لام میم پڑھو گے تو تم کو ایک نہیں 30 نیکی ملے گی، کیونکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ سوال پیدا ہوا ہے اللہ، میں شیرسابادی ہوں، میں بنگلہ بھاشی ہوں، میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو میری زبان نہیں چلتی ہے، میں قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہوں، میں قرآن کو فلوئنٹلی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں رفتار کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اے اللہ، میری زبان لڑکھڑاتی ہے قرآن پڑھنے کے ٹائم، تو کیا مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن وہو یتعتع، جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے اس کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کی لینگویج الگ ہے، اس کی بھاشا الگ ہے، وہ قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دوسری بھاشا جانتے ہیں اور یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حرم کے ایک امام گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا نام قاری ایوب تھا۔ قاری ایوب کہاں کے رہنے والے تھے؟ برما کے رہنے والے تھے، میانمار کے رہنے والے تھے، برما کے رہنے والے تھے۔ قاری ایوب حرم کے امام بنے تھے، مکے کے امام بنے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جاؤ ذرا یوٹیوب پر سرچ کر لینا، قاری ایوب کی تلاوت اتنی بہترین ہوتی تھی، اتنی پیاری ہوتی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو روح پر ایک عجیب سا وجد طاری ہو جاتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہ برما کے رہنے والے تھے، ان کی بھاشا عربی نہیں تھی، مگر انہوں نے محنت کیا، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، حرم کے امام بن گئے، مکے کے امام بن گئے۔ اس لیے
آپ کی بھاشا اگر الگ ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور آگے بڑھیے. جو بچہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، کل اللہ تعالیٰ اگر وہ قرآن کا صحیح طریقے سے اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا. اے قرآن پڑھنے والے، جس طریقے سے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں پڑھتا تھا، تو کھینچ کھینچ کر کے قرآن کو پڑھتا تھا، تو جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا چلا جا. او لوگو، ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، قرآن پڑھ کر کے ہم جنت کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں. اللہ ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے، مگر ہم جنت کی سیڑھی میں چڑھنے کو تیار نہیں ہے. ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس. چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر 2-2 گھنٹے بیٹھ کر کے پالیٹکس پر اور نتیش کمار اور تیجسوی اور مودی اور یوگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم ٹائم پاس کرتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ قرآن آپ کے دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں ذرا قرآن کو سنو، میوزک بھول جاؤ. میوزک تو آپ کے دل کو مردہ کرتا ہے. میوزک کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میوزک جو ہوتا ہے یہ زنا کا دروازہ کھول دیتا ہے. میوزک جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شہوت کو بھڑکاتا ہے، آپ کی اچھاؤں کو جاگرت کرتا ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں اس کو وہ بھڑکاتا ہے. لیکن قرآن آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے. ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اچھا، ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینے میں ہم ایسے بسائیں گے. تطہیر و ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی حلاوت سے. ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. ہر محفل قرآن میں رحمت کے وہ سائے ہوں، اللہ کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں. جب ذکر تلاوت کا، جب ذکر تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. نوخیز ہیں ہم غنچے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبو ہیں فرمان محمد کے. ہر دشت کو سینے کو، ہر دشت کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینے میں ہم ایسے بسائیں گے. آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کے داعی ہے جو رہبر ایمان ہے. قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینے میں ہم ایسے بسائیں گے. صدر محفل شیخ توحید عالم سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج کے اوپر موجود قابل احترام علماء کرام، علاقے کے بڑے قدیم ادارے دارالقرآن عزیزیہ کے محترم اساتذہ کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام اس گاؤں کے مدرسے کی ترقی کے لیے، اس کے بقا اور اس کے وجود کے لیے، جو سیمانچل کے اکثر مدارس کا طریقہ ہے کہ سال میں وہ ایک بار جلسہ کرتے ہیں اور اسی جلسے کے ذریعے اس ادارے کے سال بھر کے خرچ کا چندہ اترتا ہے.
اور یہ سسٹم 2009 سے جب سے میں سیمانچل میں آ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے پہلے نہ جانے کب سے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اس سسٹم کی اپنی کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہیں، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، اس پر میں بات کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔